بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ہم کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال سے سن رہے تھے۔ شراب کے متعلق کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، شراب سے بچو، بے شک یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، شراب گناہ کی بنیاد ہے، شراب گناہ کی بنیاد ہے اور عورتیں شیطان کے جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کر، کہ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز ترک کی اس سے ذمہ داری اٹھا لی گئی، اور شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اکٹھے بیٹھے تھے کہ سب سے بڑے گناہ کا ذکر ہونے لگا، لیکن انہیں اس کے متعلق زیادہ علم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں ان سے پوچھاؤں، پس انہوں نے مجھے بتایا سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ میں نے واپس آ کر یہ بات بتائی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور فوراً ان کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ سب ان کے گھر پہنچ گئے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ لیا اور اسے اختیار دیا کہ وہ شراب پیے یا کسی کو قتل کرے یا زنا کرے یا خنزیر کا گوشت کھائے، ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ چنانچہ اس نے شراب پینا اختیار کر لیا۔ جب اس نے شراب پی لی تو اس نے وہ تمام کام کیے جو وہ اس سے کروانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، اور جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کے پیٹ میں شراب ہو تو اس کی وجہ سے اس پر جنت حرام کر دی جائے گی، پس اگر وہ ان 40 راتوں میں مرا تو جہلیت کی موت مرا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 22-014 نمبر 1 سے اگر un ferito ایک زخمی della strada جو روڈ پر ہوا ہے، یعنی اگر روڈ پر کوئی زخمی ہو گیا ہے، ہے in stato اس حالت میں di incoscienza بے ہوشی کی، بزونیا ضرورت ہے، ویریفیکارے اسے چیک کیجئے، سے اگر رسپیرا سانس لے رہا ہے، انکورا ابھی تک، متیندو یعنی اسے چیک کیجئے کہ سانس لے رہا ہے ابھی تک، متیندو رکھتے ہوئے، ان مانو ایک ہاتھ سولا اوپر، پارتے سائڈ لتیرالے ایک طرف، باسا نیچے، دل توراچے باڈی کے یعنی دل پر۔ اس کا مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے یہی کہ دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھے، بائیں طرف ہے باڈی کے نیچے ہاتھ رکھ کر دیکھے، او یا سولے اوپر، ادوں میں پیٹ پر۔ ایک زخمی جو روڈ پر ہوا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں ہے، ضرورت ہے اسے چیک کرنے کی کہ سانس لے رہا ہے، اور چیک ایسے کرنا ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ رکھنا ہے باڈی کے نیچے،
بائیں طرف ہے یعنی دل پر کہ دل کی اس کی دھڑکن جو ہے وہ جاری ہے، یا پھر اس کے پیٹ پر کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ مومنٹ کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ جی، اس طرح چیک کرنا ہے ایک زخمی کو جو بے ہوش ہوا ہے۔ نمبر 2 سے اگر ان فرito ایک زخمی dall'strada جو روڈ پر ہوا ہے، اگر ایک زخمی جو روڈ پر ہوا ہے ہے ان stato di incoscienza بے ہوشی کی حالت میں، ما لیکن رسپیرا سانس لے رہا ہے، ریگولرمنتے لگاتار، کنٹینیو ریگولر، وا میسو اسے رکھا جائے، delicatamente delicatamente کیا تھا، delicatamente آرام سے، ان پوزیشن حالت، laterale سیڈ دی سکریسا حفاظتی حالت میں، سیڈ کی طرف ہے۔ جی وہ کیسے پہلے دیکھ لیتے پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک زخمی پڑا ہے سڑک پر، پہلے آپ جو اے تصویر ہے بائیں طرف ہے اوپر والی، اسے اے میں یعنی اسے اس طرح کرنا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ اس طرح کرنا ہے، لانا ہے دائیں طرف۔ جی پھر بی میں اس کو جو ہے نا اس کی نیچے والی جو ٹانگ ہے جہاں سے اس نے ہاتھ گزارا ہے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سی دونوں ایک طرح کی ہیں، یعنی پھر اسے جس طرح یہ پڑے ہیں پھر اس طرح ان کو کر دینا ہے۔ جی اس طرح انہیں لٹا دینا ہے۔ جی کہتے ہیں ایک زخمی جو روڈ پر ہوا ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے لیکن سانس لے رہا ہے لگاتار، ریگولر، ضرورت ہے جی سانس لے رہا ہے لگاتار، اسے رکھا جائے آرام سے، ایک طرف یعنی اسے ایک طرف آرام سے لٹا دیا جائے، یعنی ایک طرف آرام سے اسے لٹا دیا جائے اس حالت میں۔ جی نمبر 3 سے اگر ان فرito ایک زخمی dall'strada جو روڈ پر ہوا ہے ہے ان stato حالت دی incoscienza بے ہوشی کی، ہے اے، جی اے اور فا فتیقہ اور مشکل اسے پیش آ رہی ہے، ریسپیرارے سانس لینے میں، بزونی ضرورت ہے، لیبرارے خالی کیجئے، صوبی تو جلدی، النازو اس کی ناک، اے اور لا بوکا اس کا منہ، دا ایونچوالی کوئی بھی استروسیونی جو چیز اس میں پھنس گئی ہے، یعنی جو چیز اس کے ناک یا منہ میں کوئی چیز داخل ہو گئی ہے اسے نکال دیجئے جلدی سے۔ اگر کوئی زخمی ہوا ہے روڈ پر اور بے ہوشی کی حالت میں ہے اور سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے اسے، تو ضرورت ہے خالی کرنے کی جلدی سے اس کی ناک اور منہ اگر اس میں کوئی چیز پھنس گئی ہے تو۔ جی نمبر 4 سے اگر ان فرito ایک زخمی dall'strada جو روڈ پر ہوا ہے ہے ان stato اس حالت میں، دی incoscienza بے ہوشی کی، بزونی ضرورت ہے، کنٹرولارے کنٹرول کیجئے، اسپیسو اکثر یعنی بار بار، لے سوئے اس کی کنڈیشنی کنڈیشن حالت، دی سلوتے صحت کی، فینو اس وقت تک، الریوو کے آئے، دل ایمبولانسا ایمبولینس۔ ایک زخمی جو روڈ پر ہوا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں ہے، ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی، بار بار اس کی صحت کی کنڈیشن کی جب تک آئے ایمبولینس، یعنی ایمبولینس آنے تک اسے بار بار چیک کیا جائے اس کی صحت کیسی ہے۔ جی اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 22:017 نمبر 1 سے اگر ان فرito ایک زخمی dall'strada جو روڈ پر ہوا ہے، سی ہے استیوناتو
استناتو یعنی جلا ہوا، بروچاتو جلا ہوا، یعنی اس کی جلد جو ہے وہ جل گئی ہے۔ اے اور سونو انکورا ابھی تک پریزینتی موجود ہیں، دلے رزدوے باقی ہیں، بچے ہوئے ہیں، فیامے شولے، بزونیا ضرورت ہے، سپینیرلے بجھا دیجئے، کون ساتھ، ان پانوں ایک کپڑے، او یا مٹیریل سیملے اسی طرح کا کوئی۔ ایک زخمی جو روڈ پر ہوا ہے اور اس کی جلد جو ہے وہ جل گئی ہے اور ابھی تک موجود ہیں شعلے، تو ضرورت ہے بجھانے کی ان شعلوں کو کسی کپڑے کے ساتھ یا اسی طرح کی کوئی چیز سے، یعنی اسی طرح کی کسی چیز سے۔ نمبر 2 سے اگر ان فرید تو ایک زخمی دلسترادہ جو روڈ پر ہوا ہے، سی اے ہے، اس کی تو جل گیا، اے ہے کنسلیابلے مشورہ، نون تولیرے نہ اتاریے، ایوستیتی وہ کپڑے، ریماستی جو بچ گئے ہیں، اتکاتی جو چپکے ہوئے ہیں، الاپیلے اس کی جلد پر، بروچاتے جہاں پر سے جلی ہے۔ ایک زخمی جو روڈ پر ہوا ہے اور اس کی جلد جل گئی ہے تو آپ کو ہے مشورہ کہ نہ اتاریے وہ کپڑے جو بچ گئے ہیں، جو چپکے ہوئے ہیں اس کی جلد پر جہاں پر سے وہ جلا ہے۔ نمبر 3 پھر ڈیمینویرے کم کرنے کے لیے، پھر کے لیے ڈیمینویرے کم کرنے کے لیے، الدلور درد، دل استیونی جہاں پر سے جلی ہے، بروچاتورے جہاں پر سے جلی ہے، سیدیوے ضرور سے اگر پوسیبلے ممکن ہو، فارے کیجئے اوزو استعمال، دیاکوا پانی، فریدا ٹھنڈا۔ کم کرنے کے لیے درد اس جگہ کا جہاں پر سے جلی ہے تو ممکن ہو تو ضرور استعمال کیجئے ٹھنڈا پانی اس جگہ کا درد ختم کرنے کے لیے۔ نمبر 4 سے اگر ان فرید تو ایک زخمی دلسترادہ جو روڈ پر ہوا ہے، ہا ریپورتاتو ہا رکھتا ہے، ریپورتاتو دل استیونے یعنی استیونی یعنی جلد کے وہ حصے جلے ہوئے، کون سے، البوستو بوستو میں آئے گا سینہ اور پیٹ، یعنی اس کی جو جلد کے حصے جلے ہیں وہ ہیں پیٹ اور سینہ۔ کنوینے کیجئے، کوپریر لے ڈھانپ دیجئے، کون مٹیریل پولیتو صاف، پوسیبلمنتے اگر ممکن ہو تو، سٹیریلے صاف ستھرا، جراثیم سے پاک کوئی چیز ہے، جی وہ والی۔ ایک زخمی جو روڈ پر ہوا ہے اور اس کا جو جسم کا حصہ جلا ہے وہ سینہ اور پیٹ ہے، تو آپ اسے ڈھانپ دیجئے کسی صاف مٹیریل سے جو جراثیم وغیرہ سے پاک ہو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 22.009 نمبر 1 سے اگر infortunato زخمی dell'Strada جو روڈ پر ہوا ہے، ہا رکھتا ہے una ferita زخم sanguinante جس میں سے خون بہہ رہا ہے، لا si deve ضرور coprire اسے ڈھانپیے، کون ساتھ مٹیریل سٹیریل صاف ستھرا، جراثیم سے پاک، او یا کوانتو جتنا پیو پوسیبل ممکن ہو، پولی تو صاف ہو، پھر بلوکارے بند کرنے کے لیے، سنگوینامنتو جی کہتے ہیں ایک جو زخمی روڈ پر ہوا ہے اور اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہے تو ضرور آپ اس کے جو زخم ہے اس کو صاف ستھرے جراثیم سے پاک کسی مٹیریل سے یا ممکن ہو تو جتنا ممکن ہو صاف کپڑا ہو
اس کے ساتھ اس کے بند کیجیے خون کو، جی، یعنی ایک روڈ پر جو زخمی ہوا ہے اس کا خون بہہ رہا ہے، اسے صاف ستھرے کپڑے سے پٹی سے اس کا خون بند کیجیے۔ نمبر 2 سے اگر ان فرتونات و زخمی در استرادا جو روڈ پر ہوا ہے ہاں ان افریت تک زخم رکھتا ہے سنگوینانتے جی، جس میں سے خون بہ رہا ہے، سپور کا گندا ہے، دی تیرا مٹی سے بزونیا ضرورت ہے، لوارلا دوئیے، کوانتو جتنا پریما پہلے ہو، کون ساتھ اکوا پانی پولیتا صاف۔ کہتے ہیں کہ ایک زخمی ہوا ہے روڈ پر ہے اور اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہے اور اس کا زخم گندا بھی ہے، مٹی کے ساتھ ہے، تو ضرورت ہے دھونے کی، جتنا ہو سکے صاف پانی ہو، جتنا جلدی ہو اور صاف پانی ہو، صاف پانی سے اس کا زخم دھوئیے۔ نمبر 3 دورانتے اس دوران انتروینتو مداخلت یعنی کام کرنا، ال پریموس کورسو یعنی پہلی ابتدائی طبی امداد کے دوران، سے اگر ان فرتوناتو جی ابتدائی طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ، سے اگر ان فرتوناتو ایک زخمی ہاں جو رکھتا ہے ان افریتا زخم سانگوینانتے جس میں خون بہہ رہا ہے، کون ساتھ پریزینسا موجودگی ہو، دی کورپی جسم کورپی ایسترانئی کنفیکاتی جی، کورپی جسم ایسترانئی کنفیکاتی کا مطلب ہوگا کہ جس میں چپ جانا، جی، جسم میں کس چیز کا چپ جانا، کنفیکاتی چپ جانا جسم کے اندر۔ سکیجا چھردل یعنی کوئی پیس ہے، دی ویترو شیشے کا، او یا آلترو یا کوئی اور چیز ہے، نن بزونی نئی ضرورت ہے، تول یہ رہے اسے نکالنے کی، دلا فریتا زخم سے، کیونکہ یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی ابتدائی طبی امداد کے دوران جو زخمی ہے جس کے زخم سے خون بہہ رہا ہے، موجودگی اور جس کے زخم میں موجود ہے کوئی چیز جو ہے وہ چبھ گئی ہے، کوئی شیشہ وغیرہ چبھ گیا ہے، داخل ہو گیا جسم میں، جی، جسم میں کوئی چیز ہے جی لگ گئی ہے، داخل ہو گئی ہے، چبھ گئی ہے، یا کوئی اور چیز ہے، جو بھی ہو، کہتے ہیں نہیں ضرورت اسے نکالنے کی زخم سے، کیونکہ یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ نمبر 4 سے اگر سے ان فرتوناتو ایک زخمی دل استرادا جو روڈ پر ہوا ہے آؤن افریت کا زخم رکھتا ہے، سنگوینانتے جس میں سے خون بہہ رہا ہے، بزونی ضرورت ہے، تامپونارلا اسے دبا کر رکھیے، جی، کس سے، کون گراس سے، پٹی یعنی وہ بینڈیج ہوتا ہے، پٹی یہ والی، جی یہ والی، جی۔ ستیریلے ہم نے پڑھا بار بار کہ اس کا مطلب ہوگا صاف ستھری جراثیم سے پاک، او یا پانی پولیتی یا صاف کپڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک زخمی جو روڈ پر ہوا ہے اور جس کے زخم سے خون بہہ رہا ہے، ضرورت ہے اس کے زخم کو دبانے کی، یعنی خون کو بند کرنے کی، کسی پٹی، صاف ستھری پٹی کے ساتھ ہے جو جراثیم وغیرہ سے پاک ہو تو بہت بہتر ہو، لیکن صاف ستھری ضرور ہو۔ اللہ اکبر۔